بینک والٹ میں 20 ٹن وزنی دروازہ، جبکہ اس کے دروازے میں بھی لوہا لگا ہوا تھا۔ بنانے والوں کو اس پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بینک والٹ میں سیکیورٹی الارم تک نہیں لگایا، کیونکہ اس کو ان بریکیبل والٹ کہا جاتا تھا۔ اس کا برم تو تب ٹوٹا جب ڈکیتوں نے ایک ماسٹر پلان بنایا اور 27 گھنٹوں تک سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اس والٹ میں چھپے رہے۔ ڈسکوری لیب کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ پلان تھا کیا، اور یہ ہسٹری کی سب سے بڑی بینک رابری کیوں مانی جاتی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم سیدھا چلتے ہیں 19 جولائی 1976 والے دن پر۔ منڈے کے دن کا سورج نکل چکا تھا اور فرانس کے شہر نس میں سوسائٹی جنرل نامی بینک میں اسٹاف ممبرز پہنچنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ بینک آج کے دن تک دنیا کا سب سے سیکیورڈ اور سب سے مضبوط والٹ رکھنے والا بینک مانا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ روٹین کے مطابق بینک اسٹاف والٹ کو کھولنے گئے۔ یہ ایک بہت ہی ہیوی دروازہ تھا جس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لاک لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے کمبینیشن لگایا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دروازہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ کر چکا تھا، کیونکہ اس کا دروازہ قریب 20 ٹن کا تھا۔ اس کی وجہ سے اکثر اوقات یہ پھنس جایا کرتا تھا۔ بینک اسٹاف کو لگا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ پھنس گیا ہے، تو انہوں نے والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ آدھے ہی گھنٹے کے بعد کمپنی کے ایکسپرٹس بینک میں آ گئے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار کمپنی کے ایکسپرٹ سے بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اٹیمپٹس کیے، لیکن یہ دروازہ کسی صورت کھلنے کو تیار نہیں تھا۔ بات اب سیریس ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ کسٹمرز کی لائن لگی ہوئی تھی اور یہ اب بینک کی عزت کا سوال تھا۔ آخرکار 3 گھنٹوں بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ والٹ کی دیوار میں ڈرل کر کے سوراخ کر کے دیکھا جائے کہ آخر دروازے میں ایسی کیا چیز پھنسی ہے۔ والٹ کے دروازے پر کسی فورسڈ انٹری کے نشانات بھی نہیں تھے اور اس کی چاروں دیواروں پر بھی کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرل مشین سے سوراخ کر کے جب اندر جھانکا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ والٹ کے دروازے کو اندر سے کسی نے ویلڈ کر کے بند کیا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر یقین لانا کافی مشکل تھا، کیونکہ والٹ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی، یعنی والٹ کے اندر جانا امپاسبل تھا۔ انہوں نے مشینری منگائی اور والٹ کی دیوار کو توڑ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام کافی ٹائم کنزیومنگ تھا، کیونکہ یہ دیواریں نارمل دیواروں سے کافی موٹی تھی اور ان کے بیچ میں لوہا بھی لگا ہوا تھا۔ خیر، کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اتنا سوراخ ہو گیا تھا کہ ایک انسان اس میں اندر جا سکے، اور جب اندر دیکھا گیا تو یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک والٹ لٹ چکا تھا، کچھ لاکر ٹوٹے تو کچھ کھلے پڑے تھے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات، والٹ کی دیوار پر اسپرے پینٹ سے یہ فیمس الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے وداؤٹ آرمز، وداؤٹ ہیٹ اینڈ وداؤٹ وائلنس۔ ابھی بینک اسٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے والٹ کی زمین میں ایک ٹنل بنا دیکھا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا کہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی۔ ڈکیت والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاک سمیت 4000 میں سے 400 سیف باکسز توڑ کر اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو چکے تھے۔ جو ٹنل انہوں نے کھودا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے انڈر گراؤنڈ سیوریج لائن میں نکل رہا تھا۔ وہاں پولیس کو کافی ثبوت ملے، جس میں ٹولز اور 27 گیس سلنڈر بھی تھے، جس کی مدد سے ڈکیتوں نے ویلڈنگ ٹارچ چلائی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سیوریج لائن میں تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن ایکوپمنٹ اور قریب 1 کلومیٹر لمبی الیکٹرک کیبل بھی پائی گئی۔ یہ لوٹ $20 ملین سے بھی زیادہ کی تھی۔ آج کی مالیت $110 ملین یا پھر 900 کروڑ روپیوں کے برابر بنتی ہے۔ یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ تھی، بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل ہے۔ خیر، یہ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ بینک کی ریپوٹیشن کو تو اچھا خاصا نقصان ہوا ہی تھا، لیکن یہ فرینچ پولیس کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام تھا۔
اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، آس پاس کے لوگوں کو پکڑا، بینک سٹاف کو انٹروگیٹ کیا، لیکن کہیں سے بھی ڈکیتوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی۔ ڈکیتوں کے گروپ کا ایک ممبر اپنی ہی گرل فرینڈ کے ٹپ پر پکڑا جا چکا تھا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چندی چوریوں کے لیے فیمس ہوا کرتا تھا، اتنی بڑی بینک ہائسٹ انہوں نے ہی کی تھی، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی تھا۔ انٹروگیشن کے دوران گینگ ممبر نے پولیس کو ایک شخص کا نام دیا۔ یہ ایلبرٹ اسپیگجیری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف سٹائل اور شہر کے آؤٹ اسکرٹ میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے آس پڑوس سے پتہ کیا گیا تو سب نے یہی کہا، ایلبرٹ سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن ایلبرٹ اسپیگجیری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً پولیس کے سامنے کنفیس کیا، بینک ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب تقریباً کلوز ہو چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ ایلبرٹ کے مطابق اس نے پہلے اسی بینک میں لاکر لیا تھا اور بہانے سے وہ والٹ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹوز کیپچر کرتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے ہی لاکر میں ایک الارم کلاک رکھا جس کا الارم رات کے وقت کا سیٹ کیا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں لگا۔ پھر وہ ایک انجینئر کے بیس میں سٹی گورنمنٹ کے آفس میں گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس میپ پہ سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریبی سیوریج لائن سے 26 فٹ کا ٹنل کھودنے پر وہ سیدھا بینک والٹ میں نکل سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہٰذا ایلبرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو سارا پلان بتایا۔ اس گینگسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ٹنل کو کھودنے میں قریب 2 مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس دوران ایلبرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے۔ پھر 18 جولائی سیٹرڈے اور سنڈے والی رات کو وہ والٹ میں فائنلی داخل ہو گئے۔ اگلے 27 گھنٹوں تک انہوں نے بڑے سکون سے لوٹ مار کی جس کے دوران انہوں نے وہاں لنچ بھی کیا اور ڈنر بھی، اور جاتے جاتے یہ فیمس الفاظ لکھ کر چلے گئے۔ پولیس نے ایلبرٹ کو کورٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے انٹروگیشن کے دوران اپنے پلان کا ایویڈنس اور لوٹی گئی رقم کی ڈیٹیل ایک پیپر پہ کوڈ ورڈ میں لکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کوڈ ورڈ کو پڑھ سکے گا۔ اس کام کے لیے جج نے ایلبرٹ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایلبرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا۔ ابھی جج اس میپ کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے کہ ایلبرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا لی۔ یہ کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی تھی۔ ایلبرٹ گاڑی کی چھت پہ گرا اور فوراً کھڑا ہو کر ایک بائک جو پہلے سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ ہوا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی ایج سے ہی خزانوں کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور یہ شوق میں نے اس ہائسٹ سے پورا کر لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کے ذریعے وہ فرینچ پولیس کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایلبرٹ کہاں گیا یہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ 1989 میں ایلبرٹ اسپیگجیری کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ ایلبرٹ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر کے باہر کوئی رکھ گیا ہے۔ امید ہے ڈسکوری لیب کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔